آپ بتائیں نا مجھے، سوال آپ نے کیا ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کیا اکمل اس کا خاصہ نہیں؟ کیا اس کی جو جڑ ہے اکمل نہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ بات کریں گے؟ نہیں نا انگلش نا بابا. مرضی ہے آپ کی، اگر علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ذرا اٹھا لو، اور اگر نہیں تو میں پھر حضور کی حدیث پڑھ دیتا ہوں جو ہاتھ اٹھا کے علی کا ذکر ہوا. اجازت ہے؟ بولو گے؟ پھر بولو گے؟ چلو اور 3 لفظ پڑھ رہا. ایک ہے کمال، جیسے فضیلت، فاضل، افضل، جیسے شرافت، شریف، اشرف، ایسے ہی کمال کی حد ہو جائے تو کامل کی ابتدا ہوتی، کامل کی حد ہو جائے تو اکمل کی ابتدا ہوتی. اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو دین کامل نہیں تھا، ابھی کمال درجے پہ تھا، آغاز تھا. روزے فرض ہو گئے، دین کمال. نمازیں فرض ہوئی، دین کمال. حضرت ارکم کے گھر میں حضور تبلیغ کرتے رہے، دین کمال. 39 ہو گئے، دین کمال. حضرت عمر فاروق آئے، ہاتھ پکڑا، کہا حضور اب بیٹھ کے بات نہیں ہوگی، اب ذرا صحن کعبہ میں چل کے بات کریں گے. اب دین کمال نہیں بلکہ اب دین ہو گیا کامل. اب ہر روز مضبوط ہوتا گیا، اب کامل ہو گیا. پھر پہلی ہجرت ہوئی، توجہ ہے، غزوہ ابوا دین کامل. 2 ہجری غزوہ بدر دین کامل. 3 ہجری غزوہ احد دین کامل. 4 ہجری غزوہ رجی دین کامل. 5 ہجری غزوہ خندق دین کامل. 6 ہجری حدیبیہ دین کامل. 7 ہجری غزوہ خیبر دین کامل. 8 ہجری فتح مکہ دین کامل. 9 ہجری غزوہ تبوک دین کامل. 10 ہجری حضور نے حج ادا کیا، صحابہ نے حج پڑھا، پتہ چل گیا نمازیں بھی ملی تو دین کامل. حج بھی پڑھ لیا، دین کامل. روزے بھی رکھے گئے، دین کامل. غزوات بھی ہوتے رہے، دین کامل. 5 وقت نمازیں بھی ہوئی، دین کامل. صلح حدیبیہ بھی ہوئی، دین کامل. ابھی کامل ہوا ہے، اکمل نہیں ہوا، اکمل نہیں ہوا. یہ اکمل کب ہوا؟ جب قرآن کی آخری آیات اتری حج کے بعد. سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 خدیر کا مقام منبر سجایا گیا. اب آپ کی مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. علی کو بلایا گیا، حضور نے خطبہ پڑھا، کہا سنو اب دین کامل نہیں بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکمل الیوم اکمل. اب میں اور آگے پڑھ رہا ہوں. علی کا ہاتھ اٹھا کے پھر کہا من کنت مولاہ وہذا. مرضی ہے آدمی ہاتھ اٹھاؤ یا منہ بناؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ. میں نے کہنا ہے جس کا میں نے مولا اس اگر غدیر خم پہ ہی اکمل ہوا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق اکبر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں.
اکمل تو یہ اکمل کی سٹیج غلط بیان ہے ایسے، اور ہمارا خمیر ہے، ہم انسان ہیں، لیکن لفظ اکمل جہاں پہ بولا گیا سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گنبد خضراء میں تشریف فرما ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک ہاتھ اٹھایا ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا علی مولا ہے میں بھی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ اور وہ جو مسجد نبوی میں اعلان فرمایا یہ صدیق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں، یہ فاروق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں، منظر یاد کر لو قیامت والے دن ہم تینوں ایسے ہی ظاہر ہوں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے سٹیج پہ بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے، کم از کم ہماری ریسپانسبلٹیز، ہمارا عقیدہ یہ ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ ذرا بلند آواز میں بولو، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس منبر پہ ہیں، سنی ہیں اور میں بھی سنی، الحمدللہ کوئی شک تو نہیں۔ خلیفہ بلا سلمان حضرت ابوبکر صدیق، یہی عقائد سنت میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سے سنی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی۔ علامہ صاحب نے میرے آغاز والی بات تو غور سے نہیں سنی، ہو جاتا ہے بعض بات، جیسا کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے کہا تو میں نے نہیں بدلا۔ اب میری بات آپ فالو کریں، سنیں۔ میں حاضر یہ نہیں چلے گا کہ ذکر علی ہو تو آپ صدیق اکبر کی آڑ لے کر یہ بولیں جب مبارک اس پہ حضرت عمر فاروق خود دے رہے سب سے پہلے، تو کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا مولا علی ہمارے نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر بولو نعرہ حیدری، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا علی۔ ہاتھ نیچے نہ رہے، نہیں اکمل الیوم اکمل، یا تو یہ قرآن کی آیت نہیں، مجھے بتائیے نا، آپ بتا دیں سیدھا کون سا اکمل اور اکمل تو کا آپ مجھے ڈیفائن کریں، آپ بتائیں نا مجھے، سوال آپ نے کیا ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کیا اکمل تو اکمل اس کا خاصہ نہیں؟ کیا اس کی جو جڑ ہے اکمل نہیں؟ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ بات کریں، نہیں انگلش نہ بابا جی، اور تسی انگریز کیوں بنتے پہ کہ بلا انگریز نہ بنے، مسلمان بن کے بات کریں میرے ساتھ، انگریز نہ بنے۔